ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ انفال مکمل ہوئی ہے اور اکثر حصہ سورۃ توبہ کا بھی تلاوت کیا گیا ہے۔ تقریباً 4-5 رکوع باقی ہیں جو انشاءاللہ ہم کل کی نماز تراویح میں سنیں گے اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ سورۃ الانفال، انفال یہ نافالہ کی جمع ہے، نون فا لام، اور نفل کے معنی ہیں زیادہ، اضافہ، مزید، نفل کے معنی۔ یہ تہجد کی نماز کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے، نافلۃ لک، کہ یہ فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کا مزید حکم اور حکم ہے۔ سورت کی ابتدا میں اسی مال غنیمت کے تقسیم کرنے اور اس کے استحقاق کے حوالے سے بات۔ اسلام سے پہلے جو باہم آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ لے لیتا تھا، وہ اس پر قبضہ جما جاتا تھا۔ یہ صورت جب نازل ہوئی اس وقت غزوہ بدر ہو چکا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت کے حوالے سے باہم جو ایک اختلاف پیدا ہوا، اور اس اختلاف کے تناظر میں آپ سے پوچھا گیا کہ اب اس مال غنیمت کا حل کیا ہے، اس کو تقسیم کس طرح کرنا ہے، اس کا مالک اصل میں کون ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں یہ سورۃ انفال کی ابتدائی آیات اللہ ذوالجلال نے نازل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مال ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول جس طرح اس کو تقسیم کریں اور جو اس کے بارے میں ہدایت دیں، تمہیں اس کی پابندی کرنا ہے۔ پھر آگے جا کے اس کی 10ویں پاری کے ابتدا ہی میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اس میں اس مال کی تقسیم کی بھی تفصیل اللہ رب العزت نے بیان فرما دی۔ اللہ اکبر کبیر۔ مال یہ جو تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، غزوہ بدر یہ 2 ہجری کو ہوا ہے، یعنی ہجرت کے دوسرے سال۔ تو گویا دوسرے سال کے بعد یہ سورۃ انفال اللہ ذوالجلال نے نازل فرمائی، اور یہ غزوہ ہوا بھی رمضان المبارک میں ہے۔ بعض کہتے ہیں 17 رمضان کو یہ غزوہ بدر ہوا تھا، اور اس غزوہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جس طرح فتح اور نصرت سے نوازا، وہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا اس امت پر بالعموم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بالخصوص بہت بڑا ایک احسان تھا۔ صحابہ کرام، دراصل مسئلہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ یہ مال جمع کر کے تمام قبائل سے تجارت کے لیے گئے، اور اس عہد و پیمان پر کہ اس تجارت میں جو نفع حاصل ہوگا وہ سارے کا سارا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہم نواؤں کے خلاف استعمال کریں گے۔
یعنی اس تجارت میں جتنا نفع حاصل ہوگا وہ سب کا سب کس مصرف میں خرچ ہوگا؟ مسلمانوں کے صحابہ کرام کی مخالفت میں، ان کے ساتھ لڑنے سے۔ اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس بات کا پتہ دیا، خبر دی کہ یہ صورتحال ہے۔ چنانچہ 313 ساتھیوں کو لے کے اس قافلے کے تعاقب کے لیے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ ادھر ابو سفیان جو اس مشرکین کے قافلہ تجارت کا امیر تھا، اس نے پیشگی اپنی حفاظت کے تناظر میں مکہ مکرمہ میں پیغام بھیج دیا کہ ہم خطرے میں ہیں، تم ایسا کرو کہ پوری تیاری کر کے ہماری حفاظت کے لیے آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ غارت گری کریں اور ہمارا یہ تجارتی قافلہ جو ہے نا وہ لوٹ لیا جائے۔ چنانچہ 1000 کی تعداد میں مسلح مشرکین کفار بڑے آب و تاب کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، اور یہاں نبی علیہ السلام بھی جس وقت گئے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ بنی کہ قافلہ اپنا اثر راستہ چھوڑ کے مزید مغرب کی جانب سے سمندر کے کنارے انہوں نے راستہ اختیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کر لیا۔ گویا انہوں نے اپنے ظاہری طور پر بچاؤ کی ایک صورت اختیار کی، وہ تو بچ گیا۔ اور اب ابو سفیان نے پیغام بھی بھیج دیا کہ ہم ان کی دسترس سے نکل گئے ہیں، یعنی ان کے ہاتھ آنے کے جو مواقع ہو سکتے تھے اس حد سے ہم نکل گئے ہیں، اب تمہیں واپس پلٹ آنا چاہیے۔ مگر ابو جہل اور دوسرے کچھ سرکردہ جو مشرکین تھے انہوں نے اس رائے کو قبول نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر صورت میدان میں جانا چاہیے اور آئے دن کی یہ مخاصمت اور لڑائی اس کا قضیہ نپٹا دینا چاہیے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں وہ آئے، ادھر صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بدر میں پہنچے، اور دونوں کے مابین جو معرکہ ہوا اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ 70 کفار جو بڑے بڑے رئیس تھے، امراء تھے، وہ تہتیب ہوئے، مارے گئے، قتل ہوئے، اور 70 کے قریب قیدی ہوئے۔ اس مرحلے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی صحابہ کرام کی مدد کی، اس میں ایک مقام ہمارے لیے بہت اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ ذوالجلال کی کبریائی اور اللہ رب العزت کے قادر مطلق ہونے کے لیے ہمارے لیے اس چیز سے واقفیت اور آگاہی ضروری، جس کا اشارہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی سورت کی آیت نمبر 44 میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دونوں لشکر اپنے مقابلے میں اللہ کی قدرت دیکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگاہوں میں مشرکین کے 1000 کے لشکر کو تھوڑا بنا کے دکھایا۔ ان کی نگاہوں میں 1000 کا لشکر 1000 نظر نہیں آتا تھا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے پوچھا جب مد مقابل کھڑی ہوئی لیجیے صفیں، یہ کتنے ہیں، کتنے افراد ہیں؟ تو دوسرا کہتا ہے مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہ 70 ہیں۔ 1000 کی تعداد 70 نظر آ رہی ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یعنی صحابہ کرام کو دکھایا کیا ہے، ان کی تعداد کم، تاکہ ان کے دل میں حوصلہ رہے اور یہ گھبرائیں نہ۔ 1000 کو دیکھتے تو 313 کے دل میں کوئی نہ کوئی تصور آ ہی جاتا کہ ہمارا ان کے ساتھ تقابل اور مقابلہ ہے ہی کیا۔ لیکن اللہ ذوالجلال نے اپنی حکمت کاملہ سے اور اپنی قدرت کاملہ سے مسلمانوں کو 1000 کا لشکر
وہ 70 کی تعداد میں دکھایا۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہماری آنکھیں دیکھتی ضرور ہیں، لیکن اگر اللہ رب العزت کچھ اور دکھانا چاہیں تو یہی آنکھیں، اس کا نتیجہ کچھ وہی ہوگا جو اللہ دکھانا چاہیں گے۔ یہ آنکھیں ہماری دیکھتی ضرور ہیں، لیکن دیکھتی ہیں اس وقت تک جب تک اللہ رب العزت ان کو صحیح طور پر دیکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ ذوالجلال ان کی اس آنکھ میں کچھ اور چیز بھیج دے، کوئی اور چیز داخل کر دے، کوئی اور چیز دکھا دے، تو آنکھیں وہی دیکھیں گی جس کو اللہ ذوالجلال دکھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اسی صورت میں اللہ رب العزت میں سورۃ توبہ میں آگے مذکور ہے، اور وہ بھی اس انداز میں، اللہ اکبر، جہاد کا جب حکم دیا تو اس تناظر میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر تم میرے نبی کی تائید اور میرے دین کی تائید کے لیے نہیں نکلو گے تو میں خود اپنے نبی کی مدد کروں گا، اور پہلے بھی میں نے کی ہے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ مکہ، تمام مکے والے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آمادہ تھے اور فیصلہ کر چکے تھے، بلکہ رات کو ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس محاصرے میں نکالنے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ، اللہ تھا۔ پھر وہاں سے اللہ ذوالجلال ان کو غار میں لے گئے، غار کے دھانے پر پہنچے ہیں کفار، اور کفار کی باتیں صحابہ کرام سن رہے ہیں، لیکن نیچے ہو کے دیکھنے کی ان میں سخت نہیں ہے، نہ ان کے دل میں دیکھنے کا داعیہ پیدا ہوا، نہ ان کی آنکھوں نے یہ کام کیا۔ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہیں کہ یہاں ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے، یہ تو بڑا ہمیں ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، یعنی ابو بکر صدیق اور نبی علیہ السلام کو ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نظر نہیں آ رہے۔ یہ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ وہ نظر دکھانے دینے والا، یہ آنکھیں دینے والا ان کو دکھا نہیں رہا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو اس وقت اپنے نبی کی مدد کی تھی، اگر تم نہیں مدد کرو گے تو میں کوئی نہ کوئی مدد کا اور راستہ اختیار کر لوں گا، اپنے نبی کو بہرحال کامیاب کروں گا۔ اسی توبہ صورت میں اللہ ذوالجلال نے یہ مثال دی، بلکہ اللہ ذوالجلال نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا ہے کہ سورہ یاسین میں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان آنکھوں کو بالکل ملیا میٹ کر دیں۔ تمس کہتے ہیں اس کا نشان بھی ختم کر دیں۔ یہ حالہ ہے نا، حالہ، اس کے اندر آنکھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی ہڈی برابر کر دیں، ان کا نشان بھی مٹا دیں۔ یہ اگر بنا ہوا ہے، بچا ہوا ہے، تو میرے بچانے سے بچا ہوا ہے، میرے حکم سے بچا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے کان بھی ہیں، تو یہ کان بھی سنتے ہیں، ہمارے کان سنتے ہیں نا، لیکن حقیقتاً صحیح بات یہ ہے کہ سنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ چاہے تو یہ کان سننے کے قابل نہیں ہے، اور بہت سے افراد کے یہ کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر صحابی رسول فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کا خطبہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور ہم خطبہ سن رہے تھے۔ ہمارے اندر جتنے صحابہ تھے وہ آپ کے سامنے بیٹھے، کچھ وہ ہیں جو خیموں میں بیٹھے، اپنے اپنے خیموں میں، 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع ہے۔ سپیکر تو وہاں تھا نا، سپیکر وہاں نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے گویا کہ ایک عالمی منشور دینا تھا، اور اس عالمی منشور میں کچھ ہدایات، دعوت و تبلیغ کی بھی کرنی تھی، اور یہ بھی فرمایا بلغوا انی ولو آیا، کہ ایک حکم بھی میرا کسی کے پاس ہو تو وہ بھی آگے لوگوں کو پہنچا دو۔ اب یہ حکم اگر یہ مسجد کی حد تک محدود ہو کے رہ جاتا تو سارے ساتھی اور تمام صحابہ تو اس کے مخاطب نہ بنتے نا، سارے صحابہ تو مخاطب نہ بنتے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ہم جہاں بیٹھے تھے، خیمے میں اگر کوئی بیٹھا تھا یا کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا تھا تو وہ اسی طرح آپ کا خطبہ سن رہا تھا جیسے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والے صحابہ سن رہے تھے۔
دور میں بیٹھنے والے بھی اسی طرح سنتے تھے جو قریب بیٹھ کے سننے والے سن رہے تھے. اور یہ کون سنا رہا تھا؟ اللہ سنا رہا تھا. اس لیے حقیقتاً ہم دیکھتے ضرور ہیں, ہم کہتے ہیں ہماری آنکھیں, ہم کہتے ہیں ہمارے کان ہیں, لیکن ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں. اللہ نہ چاہے تو بیٹھے بٹھائے ہمارے کانوں کو برباد کر کے رکھ دے, ہماری آنکھیں جو ہیں اس کو برباد کر کے رکھ دے, یہ دیکھنے کے قابل نہ رہے. اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ متمتع ہو رہے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ ذوالجلال کی اعانت سے ہے. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو غزوہ بدر کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی اور 70 ان کے افراد جو ہے وہ تہتیب ہوئے, وہ مارے گئے, اور 70 کے قریب کیا ہوئے؟ قیدی ہوئے. اب ان قیدیوں کے بارے میں بھی ایک فیصلہ کیا صحابہ کرام نے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مشورے سے کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. مشورہ ہوا تو اس بات پر بالآخر فیصلہ ہوا کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کو یہ فیصلہ قبول نہ ہوا. اللہ ذوالجلال نے فرمایا یہ پہلے سے فیصلہ تھا کہ یہ ایسا تم نے کرنا ہے. یہ اگر ایسا پہلے سے فیصلہ نہ ہوتا تو پھر میں تمہارا مواخذہ کرتا. میرا مقصد کچھ اور ہے, تمہارا مقصد کچھ اور ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے. اللہ فرماتے ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے, ان کی ہمت ختم ہو, جواب دے جائے, ان کی قوتیں پائمال ہو جائیں, اور تم چاہتے ہو کہ پیسہ ہمیں وصول ہو جائے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اظہار ناراضگی فرمایا, لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمہارے اس اقدام کو نظر انداز کر دیا ہے, معاف کر دیا ہے. اگر اللہ کا پہلے سے فیصلہ نہ ہوتا تو اس پر میں مواخذہ تمہارا کرتا. یعنی اللہ رب العزت نے اس غزوے کو یوم الفرقان قرار دیا ہے. بدر کو کیا قرار دیا؟ یوم الفرقان, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن, کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والا دن. اور بدر میں جو شریک ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان اللہ اطلع علی اہل بدر, اللہ ذوالجلال نے اہل بدر کو دیکھا ہے, عرش سے اہل بدر کو دیکھا ہے, بدر کے میدان میں لڑتے ہوئے کو دیکھا ہے, اور فرمایا اے ملوما شئتم قد غفرت لکم, آج کے بعد جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ بدر کے علاوہ کسی اور صحابی کو یہ اعزاز نہیں ملا. اندازہ کیجئے. بلکہ صحیح بخاری میں ہے جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے پاس آئے. نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل تمہارے اندر جو افضل ملائکہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ افضل ملائکہ, انسانوں میں بھی افضل انبیاء ہیں, انبیاء میں افضل اولو العزم انبیاء ہیں, یا صحابہ کرام ہیں تو ان میں افضل خلفائے راشدین ہیں, اس کے بعد وہ ہیں جو عشرہ ہیں, اصحاب عشرہ ہیں, جن کا نام لے لے کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے. اور پھر وہ ہیں جو اصحاب بدر ہیں, پھر وہ ہیں وہ اصحاب شجرہ ہیں. اللہ اکبر, یہ تقسیم ہے صحابہ کرام کی. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل سے کہ انبیاء میں, اپنے فرشتوں میں کون سے افضل شمار کیے جاتے ہیں؟ تیرا درجہ تو ہے ہی ہے, فرشتوں میں کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا فرشتوں میں وہی افضل سمجھے جاتے ہیں جو آپ کی مدد کے لیے بدر میں نازل ہوئے تھے. فرشتوں میں بھی وہی افضل ہے. تو صحابہ کرام میں بھی وہی افضل ہیں باقی صحابہ کرام کی نسبت سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر میں اترے تھے, اور بے سر و سامانی کی عالم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محض نصرت سے, مدد سے اللہ ذوالجلال نے انہیں فتح و نصرت سے نوازا تھا. تو اس بدر کا یہ قصہ اللہ ذوالجلال نے سورۃ انفال میں اور اس کے نتیجے میں جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کی تقسیم کے حوالے سے اللہ ذوالجلال نے مسائل بیان کیے. پھر اس کے بعد سورۃ توبہ ہے.
سورۃ توبہ نے یہ نازل ہوئی ہے 9 ہجری میں، اس کا ابتدائی حصہ نازل ہوا ہے 9 ہجری کی ابتدا میں۔ 8 کو مکہ فتح ہوتا ہے، 9 میں پہلا حج کیا ہے مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں اور ان کی امارت میں۔ نبی علیہ السلام نے 10 کو حج کیا ہے، اور اس سے پہلے 9 کو مسلمانوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد حج کیا ہے 9 میں، اور امیر الحج جو تھے وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ روانہ ہو گئے ہیں۔ بعد میں صورت آپ برات کی ابتدائی آیات نازل ہوتی ہیں، برات من اللہ و رسول، ابتدائی آیات اس وقت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور حضرت علی کو بلا کے یہ آیات سنائی اور حکم دیا کہ جا کے حج کے موقع پر میری طرف سے تم نے اعلان کرنا ہے، تم نے اعلان کرنا ہے۔ اعلان کیا تھا کہ مشرکو تمہیں 4 مہینے کی اجازت ہے، 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو، ایک۔ دوسرا، کوئی بھی براہنہ طواف نہ کرے اللہ کے گھر کا۔ یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کو ملے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ امیر ہیں یا مامور ہیں؟ آپ کا منصب اب کیا ہے؟ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، مجھے تو امیر الحج بنایا تھا، اب آپ امیر ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں امیر نہیں ہوں، میں اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں یہ بات سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرائض جو نماز یعنی فرائض ہیں ان میں ایک فریضہ کیا ہے؟ حج، ایک زکوٰۃ ہے، ایک نماز ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 میں حج کا حکم دیا ہے تو امیر الحج کس کو بنایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ حج کے سب سے زیادہ مسائل جاننے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ نے اپنے مسلح کا امام کس کو بنایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو۔ جہاں تک زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو زکوٰۃ کے جو نصاب ہے کہ اونٹوں کی زکوٰۃ کتنی ہے، بکریوں کی کتنی ہے، اور بیلوں کی کتنی ہے، یا اسی طرح سونے کی کتنی ہے، یا چاندی کی زکوٰۃ کتنی ہے، تو اس کی تفصیل میں سب سے ثقہ روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یعنی اندازہ کیجئے فرائض سے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ نماز سے متعلق ہو، وہ کیا ہو، حج کے متعلق ہو، وہ زکوٰۃ کے متعلق ہو، ان میں مرجع کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اسی لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان ابو بکر، صحیح بخاری کے لفظ ہے، کان ابو بکر عالمنا، کہ ہم میں سے سب سے زیادہ علم کو جاننے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تبھی نبی علیہ السلام نے انہیں امیر الحج بنایا، تبھی انہیں نبی علیہ السلام نے اپنے مسلح کا امام بنایا، اور تبھی نبی علیہ السلام کے زکوٰۃ کے مسائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے سیکھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا۔ حضرت علی بعد میں گئے ہیں، ان سے پوچھا ہے کہ آپ امیر ہیں یا معمور ہیں؟ وہ کہنے لگے میں امیر آپ ہیں، میں معمور ہوں، میرا فریضہ اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں یہ اعلان کروں گا۔ چنانچہ حضرت علی نے نبی علیہ السلام کی طرف سے سورت برات کی ابتدائی آیات سنائی اور مشرکین کو متنبہ کیا کہ 4 مہینے کی تمہیں اجازت ہے یہاں، اور اس کے بعد تم حرم میں شرک کے لحاظ سے مشرکانہ امر و کردار ادا کرتے ہوئے حرم میں رہنے کے مجاز نہیں ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کے بعد تم ننگا طواف کرنے کی جو تم نے خود ڈالی ہوئی تھی وہ بھی تمہارے اوپر آج کے بعد حرام اور ناجائز ہے۔ اب کوئی طواف کرے گا تو براہنہ نہیں بلکہ لباس پہن کے کرے گا۔ اب مشرکین کی مت ماری ہوئی کہے نا، مشرکین کی مت ماری ہوئی، شرک ہمیشہ مت ہی مارتا ہے، شرک انسان کی ہمیشہ مت مارتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس سے بڑی مت کیا ہے کہ شرک کی وجہ سے مخلوق کو خالق بنا دیا جائے۔
اس سے بڑی ماری اور کیا ہوگی کہ مخلوق کو خالق کے درجے پر بٹھا دیا جائے، اور جو معبود ہے، خود عابد ہے، اس کو معبود بنا دیا جائے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ ماتی ماری ہے نا انسان کی۔ تو مشرک کی اصل میں مت ماری ہوتی ہے۔ وہ اس وقت کہتے تھے کہ ان لباسوں میں ہم کرتے ہیں گناہ، ہم کرتے ہیں غلطیاں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، تو اللہ کے ہاں پاک صاف ہونے کے لیے پھر یہ لباس پہن کے تو نہیں نا طواف کرنا چاہیے، ننگا طواف کرنا چاہیے۔ فلسفہ دیکھو شیطان نے کیا سمجھایا انہوں، شیطان نے کیا سمجھایا کہ بیت اللہ میں، عین بیت اللہ میں ننگا کر دیا انہوں، عین بیت اللہ میں ننگا کر دیا۔ اتنی بے شرم، اتنے بے شرم اور بے حیا ہو گئے، اور یہ مت ماری ہوئی تھی ان لوگوں کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ خبردار آئندہ کوئی بھی بیت اللہ کا طواف ننگا نہیں کرے گا۔ یہ ابتدائی حکم تھا سورۃ برات کا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح نازل فرمایا۔ اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ سن 9 ہجری کے اختتام پر اللہ ذوالجلال نے نازل کیا، جس میں ذکر ہے غزوہ تبوک کا، جس میں ذکر ہے غزوہ تبوک کا۔ اور یہ وہ لڑائی تھی جو لڑائی بالکل کیسر روم کے ساتھ ان کی سرحدوں پر جا کے سب سے پہلی بار ذخیر یعنی سرزمین عرب سے نکل کے کفار کی سرحدوں پر جا کے، اور وہ بھی 30,000 کا لشکر لے کے۔ کتنا؟ 30,000۔ اتنا بڑا لشکر کبھی پہلے یعنی مسلمانوں کا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ صحابہ کرام کا وہ روانہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ تفصیل آئندہ آنے والے سبق میں ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، اور جو اگلی منزل ہوگی اس کے بارے میں بھی اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔